حکومت کے ماتحت کر کے اس پر کام ہونا چاہیے، ورنہ کی طرح بندر باٹ ہوتی رہے گی اور کراچی کے لوگوں کو محروم کیا جاتا رہے گا، جس سے پورے پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ اسی ضمن میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اسی طرح جو وفاقی حکومت ہے، جو یہاں پی ٹی آئی اور ایم کیو اپوزیشن میں ہے سندھ میں، اور وفاق میں وہ حکومت میں ہے، نہیں کر رہے ہیں کہ وہ یہاں مطالبہ کرتے ہیں، تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب اور کے پی میں پی ٹی آئی کیوں نہیں بلدیاتی انتخاب کراتی؟ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو میں اس پر اتفاق اور اتحاد ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرانے چاہیے، جو ظاہر ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ فوری بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو اپنی مرضی سے رائے دینے کا حق حاصل ہو سکے۔ انہی دونوں چیزوں سے ملتی ہوئی ایک بات جو اس وقت بہت اہمیت اختیار کر رہی ہے وہ ہے مردم شماری۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ مردم شماری جو 2017 میں ہوئی، اس پر نہ صرف یہ کہ اعتراضات ہوئے بلکہ اس میں سپریم کورٹ میں بھی بات گئی، سینٹ کی کمیٹیوں میں بھی فیصلے ہوئے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی اس میں انوالو ہوئی۔ یہ طے پایا تھا ابتدائی طور پر کہ یہ جتنے بڑے پیمانے پر اس مردم شماری کے اندر خرابیاں موجود ہیں اس کو ریکنڈکٹ کیا جائے، اور ابتدائی طور پر یہ طے ہوا تھا کہ 5% بلاکس جو ہے پورے ملک میں ری اوپن کر کے اس کو مردم شماری کروائی جائے۔ لیکن 3 سال سے زائد ہوتے ہیں، اب وفاقی حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کی یعنی فراڈ مردم شماری جس میں کراچی کی آدھی آبادی کھالی گئی ہے، اس کو انہوں نے اپروو کر دیا۔ پہلے وفاقی کابینہ سے منظوری دی، پھر سے پہلے کرائیں گے جو 2023 کے انتخابات سے پہلے ہوگی، اور یہ ہماری مجبوری تھی، انہوں نے کہا۔ حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے، اور کہا کہ ہم 6 ہفتوں میں پی او آر بنائیں گے، کمیٹی بنائیں گے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں شامل کریں گے، اور اس طرح 6 مہینے گزر گئے اس کام میں، ابھی تک وہ براڈ بیس کمیٹی نہیں بنی، اور اسی طرح کوئی ایسا کام سامنے نہیں آیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ وہ سنجیدہ ہے۔ اس لیے کہ تکلیف دہ ہے، بلکہ کراچی دشمنی پر مبنی ان کا اقدام اور فیصلہ ہے جو وفاقی کابینہ نے رائے سے مردم شماری کے لیے طے ہوگا، اور ہم 2023 کے قومی انتخابات سے پہلے یہ کام کر دیں گے۔ 6 مہینے گزر گئے اس کام کو، ابھی تک وہ براڈ بیس کمیٹی نہیں بنی، اور اسی طرح کوئی ایسا کام سامنے نہیں آیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ وہ سنجیدہ ہے۔ لیکن جس ایک کام کو مردم شماری جو 2017 میں ہوئی، اس پر نہ صرف یہ کہ اعتراضات ہوئے بلکہ اس میں سپریم کورٹ میں بھی بات گئی، سینٹ کی کمیٹیوں میں بھی فیصلے ہوئے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی اس میں انوالو ہوئی۔ یہ طے پایا تھا ابتدائی طور پر کہ یہ جتنے بڑے پیمانے پر اس مردم شماری کے اندر خرابیاں موجود ہیں اس کو ریکنڈکٹ کیا جائے، اور ابتدائی طور پر یہ طے ہوا تھا کہ 5% بلاکس جو ہے پورے ملک میں ری اوپن کر کے اس کو مردم شماری کروائی جائے۔ اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے اس کے لیے کام نہیں کیا کہ فوری طور پر بلدیاتی الیکشن منعقد ہونے چاہیے۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں وہ مسلسل ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، اور اب اس نے مردم شماری کا بھی ایک حوالہ دیا ہے جس پر علیحدہ سے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اسی طرح جو وفاقی حکومت ہے، جو یہاں پی ٹی آئی اور ایم کیو اپوزیشن میں ہے سندھ میں، اور وفاق میں وہ حکومت میں ہے، تو افسوس کی بات یہ کہ اتنی بڑی اپوزیشن جو یہاں موجود ہے، 40-45 لوگ ہیں اس میں صوبائی اسمبلی میں، اس سے بھی زیادہ، وہ مطالبہ ہی نہیں کر رہے کہ بلدیاتی انتخاب کروائے، اور اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ یہاں مطالبہ کرتے ہیں تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب اور کے پی میں پی ٹی آئی کیوں نہیں بلدیاتی انتخاب کراتی؟ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو میں اس پر اتفاق اور اتحاد ہے کہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرانے چاہیے، جو ظاہر ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ فوری بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے